بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ جانتا ہے یا اس کے بتانے سے اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا یہ کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، یعنی ایمان لانے کے بعد چونکہ آزمائش شرط ہے، اس لیے ہر ایمان والے کے ایمان کے مطابق اس کی آزمائش ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، البتہ تحقیق ہم نے آزمائش کی ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس البتہ ضرور بضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صدقوا جنہوں نے سچ بولا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو بھی، یعنی امتحان کے وقت ہی پتہ چلتا ہے سچے اور جھوٹے کا۔ ہم حسب الذین یعملون السیئات، یا گمان کیا انہوں نے جنہوں نے برے عمل کیے، ان یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون برا جو فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو جو امید رکھتا ہے لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت بے شک اللہ کا وہ وقت مقرر آنے والا ہے، وہ السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد جس نے جہاد کیا، فإنما یجاہد لنفسہ وہ جہاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین بڑا بے پرواہ جہان والوں میں۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم البتہ ضرور ہم دور کریں گے ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، ولنجزینہم اور ہم بدلہ دیں گے ان کو احسن بہتر اس سے الذی کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے رہے۔ ووصینا الانسان اور ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدہ اس کے ماں باپ کے بارے میں حسنا اچھائی کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں، لِتُشْرِكَ بِي تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا مت پیروی کر ان کی، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، فَأُنَبِّئُكُمْ میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے رہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ ہم ضرور بضرور داخل کریں گے انہیں فِي الصَّالِحِينَ نیکوکار لوگوں میں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ میں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جب انہیں اللہ کے بارے میں تکلیف دی جائے، جعل فتنة الناس وہ لوگوں کی تکلیف کو بناتا ہے کا عذاب اللہ مثل اللہ کے عذاب کے، یعنی ایمان لانے کے بعد تکلیف آئے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے شاید کوئی عذاب آیا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ اور اگر کوئی مدد آ جائے من ربک تیرے رب کی طرف، لَيَقُولُنَّ تو وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِعَالِمٍ جاننے والا بِمَا فِي الصُّدُورِ جو سینوں میں العالمین جہان والوں کے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا البتہ ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر کہنے لگے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، اتَّبِعُوا پیروی کرو سبیلنا ہمارے راستے کی، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، یعنی کافر ایمان والوں کو نئی پٹی پڑھا رہے تھے کہ تم ہمارے پیچھے چلو، قیامت میں اگر کچھ ہوا نا تم ہم پر بوجھ ڈال دینا۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ حالانکہ نہیں وہ بوجھ اٹھانے والے من خطاياهم ان کے گناہوں کے، من شيء کچھ بھی، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ
اور البتہ ضرور اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ بھی، واسقالم ما اسقالہم، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھ بھی، یعنی جن کو گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی ساتھ بھی اٹھائیں۔ وَلَيُسْأَلُنَّ، ضرور بضرور پوچھے جائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، عما کانوا یفترون، اس کے بارے میں جو کرتے تھے، یعنی جو کہتے رہے ہو ایک ایک بات کا قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومی، ان کی قوم کی طرف، فلبث فیہم، وہ ٹھہرے رہے ان میں، الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 سال، یعنی 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس پکڑا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی ان کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا اس بات کو، آیۃ، نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاہِیمَ، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب اپنی قوم سے فرمایا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اسے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، سوائے اس کے نہیں تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی، اوثانا، جو بت ہیں، وتخلقون افکا، اور جھوٹ کرتے ہو اللہ پر، ان الذین تعبدون، بے شک وہ جو پوجا کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا بتوں کی، لا یملکون لکم رزقا، اور نہیں مالک تمہارے رزق کے بھی، فابتغوا عند اللہ الرزق، تلاش کرو اللہ کے ہاں روزی، وعبدوا، عبادت کرو اللہ کی، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی بارگاہ میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم نے جھٹلا دیا، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ، پس تحقیق جھٹلایا اور جماعتوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، نہیں یا رسول پر، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر پہنچانا کھلا، یعنی ہمارے رسول کی ڈیوٹی یہی ہے تم تک بات پہنچا دے، وہ پہنچا دی۔ اولم یرو، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے ابتدا کرتا اللہ تعالیٰ مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر اسے لوٹائے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ قل، فرما دیجئے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو، فانظروا، دیکھ لو، کیف بدأ الخلق، کس طرح ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی، ثم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ، ینشئ النشأۃ الآخرہ، دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، وإلیہ تقلبون، تم اسی کی بارگاہ میں پھیرے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین، نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ ہی نہ سکے۔ وما لکم، نہیں ہے تمہارا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی تمہارا حمایتی نہ تمہارا مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمہارا سب کچھ ہے۔ والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں سے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے، اولئک یئسوا، یہی لوگ ہیں جو نا امید ہو گئے، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا مگر ان قالوا، یہ کہ کہا انہوں نے، اقتلوہ، اس ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوا، یا جلا دو اس کو، فانجاہ اللہ من النار، نجات دی اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے، آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وقال انما اتخذتم،
اور فرمایا سوائے اس کے نہیں تم نے بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا اوثانا بتوں کو خدا مودۃ بینکم محبت ہے تمہاری آپس میں فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ثم یوم القیامہ پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض کفر کرے گا انکار کرے گا بعض تم میں سے بعض کا، یعنی جن کی پوجا کر رہے ہو وہ کہیں گے ہماری کوئی انہوں نے پوجا نہیں کی، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور لعنت کرے گا بعض پر، یعنی یہ کہیں گے اور تمہاری ہم پوجا کرتے رہے، وہ کہیں گے لعنت ہو تم پر کیوں کرتے رہے، کس نے کہا تھا؟ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ٹھکانہ تمہارا آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ نہیں ہوگا کوئی تمہارا مدد کرنے والا۔ فَآمَنَ لَهُ لُوط ایمان لائے ان پر لوط علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام، چونکہ بھتیجے بھی لگتے تھے نا تو ایمان لائے۔ وقال فرمایا انی مہاجر الی ربی میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ بے شک وہ هو العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ ووهبنا له اسحاق اور ہم نے ان کو اسحاق جیسا خوبصورت بیٹا دیا، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا دیا، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت رکھی، ہزاروں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ والکتاب اور کتاب بھی دی، وآتیناہ اور ہم نے انہیں دیا اجرہ ان کا اجر فی الدنیا دنیا میں بھی، وانہ فی الآخرہ اور بے شک وہ قیامت کے دن لمن الصالحین نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ ولوطا لوط علیہ السلام نے قال جب فرمایا لقومی اپنی قوم سے، انکم لتاتون الفاحشہ تم بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا نہیں پہل کی اس کام کی من احد کسی ایک نے من العالمین جہان والوں میں سے، یعنی اور کسی نے یہ برا کام نہیں کیا خبیثو جو تم برا اور بدتر کام کر رہے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور ڈاکے مارتے ہو، کاٹتے ہو راستوں کو یعنی ڈاکے مارنا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ اور بری مجلسوں میں بیٹھتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا مگر ان قالوا کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ لے آ اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے، یعنی اگر تو واقعی سچا ہے تو جو عذاب کہتا ہے لے آ۔ قال فرمایا رب انصرنی اے میرے رب میری مدد فرما علی القوم المفسدین فسادیوں کی قوم پر، یعنی یہ خبیث اب یہاں تک آ گئے ہیں کہ عذاب خود مانگ رہے ہیں تو اب ان پر بھیج دے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ اور جب آ گئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے کر، یعنی بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ جب خوشخبری سنا چکے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور کیا کام ہے؟ قالوا کہنے لگے انا مہلکو بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں آل ھذی القریہ اس قریب والے بستی والوں کو۔ صدوم نام تھا اس بستی کا جس میں حضرت لوط علیہ السلام گئے تھے، تو کہا اس بستی میں عذاب لے کر جا رہے ہیں۔ ان اعلی کانوا ظالمین اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ قال فرمایا ان فیہا لوطا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں لوط بھی رہتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں بمن فیہا کہ اس کے اندر کون رہتا ہے، لننجینہ ہم ضرور بضرور اس کو نجات دیں گے یعنی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی دیں گے، لَمْرَأَتَا مگر ان کی بیوی یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی وہ نہیں بچ سکے گی، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ لوط علیہ السلام کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی اور باقی قوم کے ساتھ اس کی ساز باز تھی، اس لیے اس کا بیڑا گرک ادھر ہی ہوگا۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم برا لگا انہیں، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور تنگ ہو گیا اس سے ان کا دل،
وقالو کہنے لگے لا تخف مت ڈر ولا تحزن غم نہ کر، یعنی ساری قوم دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی یہ خوبصورت لڑکے ہیں یہ ہمارے حوالے کرو، تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، تو فرشتوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انا منجوک بے شک ہم آپ کو نجات دیں گے، وَأَهْلَكَ اور اپنے آپ کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ مگر آپ کی بیوی کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی پہلے ہی فرشتوں نے بتا دیا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی، یہ پیچھے رہنے والوں، کیونکہ اس کی ساز باز ان سے ہے، تو اب یہی ہوگا کہ جب تم چلو گے تو سب نے آگے دیکھنا ہے پیچھے نہیں دیکھنا، جو پیچھے دیکھے گا اس کی خیر نہیں، تو باقی سارے آگے دیکھتے رہے، تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے دیکھا، جو ہی پیچھے دیکھا بس پتھر اسی جگہ پڑا اور اسی جگہ مر گئی۔ فرشتے کہنے لگے انا منزلون بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں علی آل حاضر قریہ ان بستی والوں پر رجزا عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو گناہ کرتے تھے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نازل کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ترکنا ہم نے چھوڑ دیا منہا اس بات کو آیتن نشانی کے طور پر بینتن جو واضح ہے لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو سزا ہوگی، تو یہ چونکہ قوم انتہائی سخت غلیظ کام کرتے تھے اس لیے ان پر سخت ترین سزا بھی آئی۔ باقی قوموں یہی ہے مکان گر گئے ہیں، زلزلہ آیا ہے مر گئے ہیں، اور یا کوئی ایسی گرج پیدا ہوئی ہے مر گئے ہیں، لیکن ان کو زمین سے اٹھا کے آدھے آسمان کے قریب لے جا کر بستی الٹی گئی ہے، تو چونکہ ان کا جرم زیادہ تھا اس لیے سزا بھی ان کی سخت تھی۔ فرمایا ویلا مدینہ اور مدین شہر میں اخاہم شعیب ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، فقال فرمایا یا قومی ہے میری قوم عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو، عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو، اگر وہ مسلمان ہوں تو پھر مراد نماز روزہ ہے، اور اگر مسلمان نہ ہوں تو مراد یہ ہے کہ کلمہ پڑھو اور ایمان لاؤ۔ ورجو الیوم الآخر اور اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کی بھی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ فکذبوہ انہوں نے ان کو جھٹلایا، فاخذتہم الرجفہ ان کو پکڑ لیا زلزلے نے، یعنی یہ چونکہ دو شہر میں گئے تھے نبی بن کے، ایک یہ مدین میں اور اس ساتھ ایک اور شہر تھا جس کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے، پیچھے گزر گیا، تو جو اصحاب الایکہ تھے ان پر بادل کا عذاب آیا تھا، اور یہ جو تھے مدین والے ان پر زلزلے کا عذاب آیا تھا، تو زلزلے کے عذاب میں یہ گرفتار ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا ہو گئے فِي دَارٍ جَاثِمِينَ اپنے گھروں میں اوندے، جاسمین اصل میں کہتے ہیں کہ بالکل جس کو کان پکڑنا کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں، یعنی بالکل منہ کے بل زمین پر جا لگے، جو ہی زلزلہ آیا تو وہ منہ کے بل زمین پر گئے اور وہیں پر ختم ہو گئے۔ وعادم و سمود اور قوم عاد اور قوم سمود، وقد تبین لکم تحقیق واضح تمہارے لیے من مساکنہم ان کے گھروں سے، یہ جب مکہ شریف سے شام کی طرف جاتے تھے قافلے تو یہ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں راستے میں پڑتی تھی، وہاں سے یہ گزرتے تھے تو آتے جاتے وہ دیکھتے تھے کہ یہ وہ قومیں ہیں جن پر عذاب الہی آئے تھے اور ان کے کھنڈرات آج بھی نظر آ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ان کے مکانوں کا اچھی طرح پتہ ہے اور تم دیکھتے رہتے ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مزین کیے ان کے اعمال شیطان نے، یعنی شیطان کہتا تھا جو کچھ کر رہے ہو نا بہت اچھا، ایسا کسی نے نہیں کیا، بہت اچھے کام کر رہے ہو، تمہارے سارے کام ٹھیک ہیں نیک ہیں، اور سب سے بڑا کام کیا فصدہم عن السبیل شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے روکا ہوا تھا، اور سب کچھ کرنا اسلام کی طرف نہیں آنا، باقی جو مرضی کرو، تو اس نے انہیں اسلام سے ہٹایا۔ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ
اور تھے بڑے سمجھدار، ویسے سمجھدار تھے، بڑے اچھے سے کام کرتے تھے، یعنی دنیاوی لحاظ سے ان کا دماغ ٹھیک تھا، لیکن اسلام کی طرف نہیں آتے تھے۔ وقارون، اور قارون کا حال دیکھو کیا ہوا، وفرعون، اور فرعون کا، وہامان، اور اس کے وزیر حامان کا، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جاءہم، ان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، معجزات لے کر، یعنی ان کو نشانیاں دکھائیں، معجزے دکھائے، سارے طریقے کیے، لیکن فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں بڑا تکبر کیا، یعنی ان کو یہی بات کھائی جا رہی تھی کہ ہم کسی کی عبادت کریں، ہم کسی کے آگے جھک جائیں، ہم اتنے بڑے ہو کر ہم سجدہ کسی کے آگے کریں، بس یہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ سجدہ نہیں کرنا کسی کے آگے۔ وما كانوا سابقین، لیکن اللہ تعالیٰ جب دماغ لے لینا، وہی جو اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے ہر گندی چیز کے آگے سجدہ کر لیا۔ اب ہندوستان میں ہندو گائے کے آگے سجدے کر لیتے ہیں جی، تو یعنی خدا کے آگے نہیں کرنے کے لیے تیار، گائے کے آگے کر لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دماغ لے لیتا ہے تو اس طرح کی آدمی کی بے وقوفانہ عادت بن جاتی ہے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ بڑے سمجھدار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکے تو ان کی سمجھ کس کام کی۔ جیسے ابو جہل، تو وہ نام اس کا انہوں نے ابو جہل تو نہیں نہ رکھا ہوا تھا، وہ تو اسلام میں اس کا نام ابو جہل ہے نا، وہ تو اس کو ابو الحکم کہتے تھے کہ بڑا سمجھدار، بڑا دانا ہے جی۔ لیکن اگر آدمی اسلام کو نہیں پہچان سکا، قرآن کو نہیں سمجھ سکا اور دین اسلام کی طرف نہیں آ سکا، وہ پڑا ہوا بھی جہل ہے، وہ عقل والا بھی بے عقل ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جتنے بھی کافر ہوئے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، سمجھدار سمجھتے تھے، لیکن فرمایا کہ انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وما كانوا سابقین، اور وہ ہم سے آگے نکلنے والے نہیں ہیں کہ ہم ان کو پکڑ نہ سکیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا، سب کو ہم نے پکڑا، بِذَنبِهِ، گناہوں میں، فَمِنْهُمْ، بعض ان میں سے ایسے تھے، مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، جن پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی، جیسے پیچھے گزرا نا لوط علیہ السلام کی قوم۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے ہیں، مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، جنہیں گرج نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ، بعض ایسے ہیں، مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، جنہیں زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون وغیرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا، جیسے قوم نوح یا فرعون وغیرہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لِيَظْلِمَهُمْ، کہ ان پر زیادتی کرے، وَلَٰكِنْ كَانُوا، بلکہ وہ تھے، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر، يَظْلِمُونَ، ظلم کرتے، یعنی کسی نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنایا، مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء، اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز، کَمَثَلِ الْعَنکَبوت، ان کی مثال عنکبوت کی ہے، یہ مکڑی نہیں ہوتی جالے بنانے والی مکانوں میں، چھوٹے چھوٹے وہ مکان بناتی ہے، تو ان کی مثال اس عنکبوت کی ہے، اس مکڑی کی طرح۔ اتخذت بیتا، وہ اپنا گھر بناتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب مکان بنایا ہے اور بڑا محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن ان اوہن البیوت، بے شک کمزور گھروں میں، لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے، یعنی وہ جو مکڑی ہے نا اس کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے کہ ذرا سی ہوا آئی وہ گئے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے کہ ان کا کوئی کام بھی کرامت نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، کہ وہ کن کی پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں تھیں، نَضْرِبُهَا، جو ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، یعنی یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد کس سے سنانا نہیں ہے، یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ جو ان لوگوں میں برائیاں تھیں، جو گناہ تھے، تم بچ کے رہنا، کہ اگر وہ اتنے طاقت والے ہو کے سب کچھ ہو کے
تو بچ نہیں سکے عذاب الہی سے، تو تم تو ہو ہی کمزور. اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کے رہنا. یہ ایک مثالیں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے. جیسے گھر میں ایک لڑکا شرارت کرے تو بھاگ جائے، واپس آئے تو اس کو جب جھوٹ پرشاد ہو تو باقیوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی یہ کام ہم نے نہیں کرنا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دے کے جگہ بھی بتا دی، فلاں فلاں ان کے ٹھکانے تھے، آج دیکھو ان کے کھنڈرات جا کے دیکھو. تو یہ ہمیں مثالیں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا، کس سے سنانا مقصد نہیں ہے قرآن کا. وما یعقلها نہیں سمجھتا کوئی ان مثالوں کو الا العالمون مگر علم والے لوگ. خلق اللہ السماوات والارض پیدا کیا اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو بالحق کے حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں بھی نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. 21ویں پارے کی ابتدا یوں ہو رہی ہے. فرمایا اتلو میں پڑھتا ہوں، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں. یہ تلاوت سے اتلو بنا ہے نا، میں تلاوت کرتا ہوں ما اس چیز کی جو اوحیا وحی کی جاتی ہے الیک. ہاں اتلو یہ امر ہے، یہ وہ امر یہ متکلم کا صیغہ نہیں ہے. یہ پڑھ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا حکم دے رہا ہے پڑھ. ما اوحیا جو وحی کی جا رہی ہے الیکا آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے. واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر بے حیائی اور برائی سے. یعنی جو جو آدمی نمازی پکا ہوتا جاتا ہے تو گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. یعنی سب سے بلند چیز اوپر جس کا درجہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تصنعون جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا مت جھگڑا کرو اہل الکتاب اہل کتاب سے الا باللتی مگر اس طریقے پر ہی احسن جو اچھا طریقہ ہے. یعنی ان کے پاس بھی کتاب موجود ہے، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، تو جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کو کہو لے آؤ اپنی کتاب رکھ کے تم فیصلہ کرو. کبھی بھی وہ تمہارے ساتھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں. فرمایا الا الذین ظلموا مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے. یعنی جو بالکل ہٹ دھرم ہیں وہ نہ مانے تو الگ بات ہے، ورنہ تورات کے اندر یہی مسائل موجود ہیں. وقولوا آمنا کہو ہم ایمان لائے بالذی اس چیز پر انزل الینا جو ہماری طرف نازل ہوئی، وانزل الیکم اور جو تمہاری طرف نازل ہوئی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے لیے فرمانبرداری کرنے والے ہیں. یعنی ہمارا جو مین ہے نا کلمہ وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہذا اسی پر ہم فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَٰلِكَ اور اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کیا الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب کو. فالذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی یؤمنون بہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن ہؤلاء اور ان میں سے بھی من یؤمن بہ بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر. وما یجحد بآیاتنا نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں سے الا الکافرون مگر کافری. وما کنت تتلو میرے محبوب نہیں پڑھا کرتے تھے آپ من قبل اس سے پہلے من کتاب کسی کتاب کو ولا تخطو اور نہیں لکھتے تھے بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے. یمین کا لفظ بتا رہا ہے کہ لکھنا ہے تو دائیں ہاتھ سے لکھیں. اذا لارتاب المبطلون جبکہ شک کرتے یہ باطل لوگ. یعنی شک تو تب ہوتا نا پہلے بھی آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو کہتے یہ لکھا پڑھا آدمی ہے نبوت کا اعلان کر دیا. پہلے نہ آپ نے کبھی لکھا نہ آپ نے پڑھا، اچانک لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تو سمجھنا چاہیے ان کو کہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں انہیں حاصل ہوئی ہیں. بل ہوا بلکہ وہ آیتیں ہیں بینات جو واضح ہیں فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں اوتوا العلم جو علم دیے گئے. وما یجحد بآیاتنا نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں سے الا الظالمون مگر ظالمی لوگ. وقالو کہتے ہیں لولا انزل کیوں نہیں نازل ہوئی علیہ اس پر آیاتن آیتیں من ربی اس کے رب کی طرف سے.
قل فرما دیجئے انما الآیات سوائے اس کے نہیں آیتیں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں. آیت کے معنی نشانی ہے تب بھی، اور آیت کے معنی یہی آیتیں تب بھی. حالانکہ بے شمار نشانیاں اتری ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر مرتبہ یہی کہ جی اور کوئی نشانی دکھا. وَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں آنا میں نذیر ہوں مبین ڈرانے والا ہوں کھلا. اولم یکفہم کیا انہیں کافی نہیں ہے انا انزلنا علیک الکتاب کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی یتلا علیہم جو ان پر روز پڑھی جاتی ہے. ان فی ذالک رحمہ بے شک اس میں رحمت ہے، و ذکر اور نصیحت ہے لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. قل فرما دیجئے کفا باللہ اللہ کافی ہے بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان شہیدہ گواہ. یا علم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض و زمین میں. والذین آمنوا وہ جو ایمان لائے بالباطل باطل پر وکفروا باللہ اور اللہ کا انکار کیا اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ آپ سے جلدی مانگتے ہیں بالعذاب عذاب ولولا اگر نہ ہوتا اجل مسمى وقت مقرر، یعنی پہلے ہم نے لوح محفوظ میں یہ لکھ نہ دیا ہوتا کہ فلاں وقت عذاب آئے گا تو لجاءہم العذاب ابھی آ جاتا ان پر عذاب. ولیاتینہم اور البتہ ضرور بضرور آئے گا ان پر بغتۃ اچانک. وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بالعذاب عذاب کی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ وہ گھیرا پانے والی ہے بالکافرین کافروں کو. یوم یغشاہم العذاب جس دن وہ عذاب ان کو ڈھانپ لے گا من فوقہم اوپر سے بھی ومن تحت ارجلہم نیچے سے بھی. وَيَقُولُ پھر اللہ فرمائے گا ذوقوا چکھو ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے رہے، اپنے اعمال کی سزا اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتو. اب کیا کرتے رہے دنیا میں. یا عبادی الذین آمنوا اے میرے ایمان والے بندو ان ارضی واسعہ میری زمین بڑی کشادہ ہے فإیایا فاعبدون میری عبادت کرو. مطلب یہ ہے اگر کسی جگہ تمہیں عبادت کا موقع نہیں مل رہا ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں عبادت کر سکو. خالی کاغذ لے کر رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اس لیے دنیا میں تمہارے لیے موقع ہے جس جگہ تم ایمان اور عمل نہیں صحیح بچا سکتے وہاں سے یہ ہجرت کر جاؤ. اس جگہ جاؤ جس جگہ تمہارا ایمان بھی سلامت ہے اور جس جگہ تمہارا عمل بھی سلامت ہو سکے، کیونکہ اگلا معاملہ مرنے کے بعد بڑا سخت ہے اور وہاں پر کوئی معافی وغیرہ نہیں ہے. وہاں پر سب اعمال تولے جائیں گے کہ نیکیاں کتنی ہیں بدیاں کتنی ہیں. نیک اعمال زیادہ ہیں خوش نصیبی ہے، برے اعمال زیادہ ہیں سیدھا جہنم میں. آگے پھر معافی دینے والی تو وہ رب کی ذات ہے، معاف کرے تو بادشاہ ہے، نہ کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اپنی طرف سے ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ صحیح تیاری کر کے جائیں کہ وہاں رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اپنے پاس اتنا خرچہ ہونا چاہیے کہ وہاں گزارا چل جائے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نے موت چکھنی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کوئی یہاں ہی رہ جائے، ایسا نہیں ہے. ثم الینا پھر ہماری طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل بھی کیے. لنبوئنہم ہم انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے من الجنت جنت کے اندر غرفا بالا خانے ہوں گے تجری من تحتہا الانہار جس میں نہریں بھی جاری ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں. نعم اجر العاملین کتنا بہترین اجر ہے عمل والوں کا. کون سے عمل والے؟ الذین صبروا جنہوں نے صبر بھی کیا، وعلی ربہم یتوکلون اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. وکأی من دابۃ کتنے جانور ہیں لا تحمل رزقا نہیں اٹھاتے اپنا رزق اپنی پیٹھ پر. یعنی جانور کوئی ہر وقت اپنے ساتھ رزق رکھتے ہیں. تم 6 مہینے کا سوچتے ہو کہ یہ تو 2 مہینے کام آئے گا 3 مہینے آگے کیا کریں گے، فرمایا وہ تو ایک ٹائم کا بھی نہیں سوچتے کہ اگلے ٹائم پر کیا کریں گے. فرمایا اللہ یرزقها اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے وإیاکم تمہیں بھی وهو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَلَئِنْ اور البتہ اگر سألتا ہوں تو ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وسخر الشمس کس نے قابو میں کیا سورج اور چاند کو،
لَيَقُولُنَّ اللہ ضرور کہیں گے اللہ نے وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ یہ کہاں پھیر جاتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہے من عبادی اپنے بندوں میں ویقدر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر تو ان سے پوچھے من نزل من السماء ماء کس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا فأحیا بالارض پھر زندہ کیا زمین کو من بعد موت یا اس کی ویرانی کے بعد لَيَقُولُنَّ اللہ ضرور کہیں گے اللہ ہی نے کیا. قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے. بل اکثرهم بلکہ اکثریت ان کی لا یعقلون نہیں سمجھتی یعنی اتنا بھی انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ مگر کھیل اور تماشا ہی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ بے شک آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ وہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے لوگوں کو علم ہو جاتا. فَإِذَا رَكِبُوا جب سوار ہوتے ہیں فی الفلک کشتیوں میں دعوا اللہ اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص کرتے اس کے لیے دین کو. فلما نجاہم جب انہیں نجات مل گئی الی البر خشکی تک اذا ہم یشرکون پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے. پھر یا کہتے ہیں ہمارا اپنا یہ کمال ہے یا فلاں صاحب کی وجہ سے یا فلاں بت کی وجہ سے یہ ہوا ہے. فرمایا لیکفروا تاکہ انکار کریں اس کا بما آتیناہم جو ہم نے انہیں دیا. ولیتمتعوا تاکہ نفع اٹھائیں فسوف یعلمون ان قریب جان لیں گے. اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے انا جعلنا کہ ہم نے بنایا ہے حرمن آمنا حرم شریف کو امن والا یعنی خانہ کعبہ مراد ہے کہ اس کو ہم نے حرم کر دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ قَوْلِهِمْ اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کا ارد گرد یعنی ادھر ادھر ڈاکے پڑتے ہیں طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں لوگ کچھ نہ کچھ ان کا بگاڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن حرم شریف کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ فرمایا یہ ہماری ایک نشانی ہے. فرمایا افبالباطل یؤمنون کیا باطل پر ایمان رکھ سکتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے ممن شخص سے افترا علی اللہ کذبا جس نے اللہ پر جھوٹ کر لیا. وکذب بها او کذب بالحق یا حق کو جھٹلا دیا. لما جاءه جب اس کے پاس آیا. الیسا کیا نہیں ہے فی جہنم جہنم کے اندر مثوی ٹھکانہ للکافرین کافروں کا. والذین جاہدوا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں پورا جہاد کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ فینا ہمارے بارے میں نفس کے ساتھ جہاد کا اس میں ذکر ہے. فرمایا لنادینہم ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں سبلنا اپنے راستوں کی یعنی ہم تک جو جو راستے پہنچتے ہیں وہ سب ہم دکھا دیتے ہیں. یہ جو علماء نے لکھا ہے اس سے مراد یہ طریقہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ یہ جو ویسے تو اللہ تعالیٰ تک ایک ہی جاتا ہے نا راستہ تو یہ چاروں سلسلے یہ ایک ہی ہیں اصل میں. تو فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نیک راستے جو میرے تک آتے ہیں ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے.